السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک شریک حیات کی خصوصیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال کی بنیاد پر، اس کی خاندانی شرافت پر، اس کی خوبصورتی کی بنا پر اور اس کے دین کی بنیاد پر۔ تو تم دیندار عورت کو حاصل کرو، تمہارا بھلا ہوگا۔ قابل احترام سامعین، آج کی زیر بحث حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنی نوعیت کی اہم ترین موضوع پر مشتمل ہے جو ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ہے، اور وہ ہے اپنے لیے شریک زندگی کا انتخاب۔ یہ خالصتاً ایک جبلی اور فطری تقاضا ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے سے اس بارے میں نہایت مفصل تعلیمات اور قابل عمل ہدایات دیتا ہے۔ اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کے بالغ ہونے کے بعد تجرد کی زندگی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور جنسی طور پر ایک صالح اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے پر زور دیتا ہے۔ وہ ہمیں بجا طور پر بتاتا ہے کہ استطاعت کے باوجود اس سے راہ فرار اختیار کرنے کا مطلب معاشرے میں بے راہروئی کے پرخطر رجحان کو پنپنے کا موقع دینا ہے، جو بالآخر اعلیٰ زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنایا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے گروہ جوانان، تم میں سے جس کو نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اسے روزے رکھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تعلیمات کی روح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ اور خاندانی زندگی کے لیے نکاح کرنا پہلا زینہ ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اسے صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خیر و برکت کا بھی ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو مرد اور عورت بن بیاہے ہیں، تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صالح ہو ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ نکاح محض جنسی غرض کی تکمیل نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے معاشی حالات کو سدھارنے کی سبیل بھی ہے۔ حضرات گرامی، نکاح اور شادی کی اہمیت کے واضح ہو جانے کے بعد اب دوسرا اہم ترین مرحلہ اپنے شریک سفر کے انتخاب کا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے بہت سے معیار قائم ہو گئے ہیں، اور مختلف خاندانوں میں مختلف انواع و معیار ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ اوپر آپ نے جس حدیث نبوی کا اردو ترجمہ سنا، اس کے الفاظ سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح یا تو مال و دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، یا اس کے حسن و جمال کے پیش نظر، یا اس کے دین کی بنا پر۔ یہی معیار تقریباً اسی ترتیب سے فی زمانہ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو جو حکم کی صورت میں مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس خاتون سے نکاح کرو جو دیندار ہو۔ یاد رہے کہ صرف کلمہ گو کو دیندار کا لقب نہیں ملتا، بلکہ یہ لقب اس کو سجتا ہے جو اپنی زندگی کے شب و روز میں دین کے احکام کو اولین ترجیح دیتا ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اس کی تربیت دینی ماحول میں ہوئی ہو، اور جسے اسلامی اوامر نواہی کا مکمل ادراک ہو، جسے فرائض و حقوق کا صحیح علم ہو،
اور جسے یہ معلوم ہو کہ جب زندگی معمول کی روٹین سے ہٹ کر ایک نئے ماحول سے آغاز کر رہی ہے تو دین کی روشنی میں اس سے کس طرح ہم آنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ہدایت کی روشنی میں ایسی ہی خاتون قابل ترجیح ہونی چاہیے۔ دیندار ہونے کی صورت میں مال، حسب، نسب اور خوبصورتی کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی، اور ان سے پیدا ہونے والا پندار یا احساس برتری اپنے پر پرزے نکال کر زندگی کو اجیرن نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے اس سے بھی روکا گیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کسی مشرک اور کافر سے جوڑ دیں۔ نکاح کا عمل بڑی بڑی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، مگر کسی مشرک و کافر کے شرک اور کفر کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ کام صرف اور صرف ایمان ہی کر سکتا ہے۔ بھلا نجس اور حرام جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کرنا اور اس کو حلال اور طیب کر سکتا ہے؟ جس طرح یہ ناممکن ہے وہ بھی ناممکن اور محال ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال، حسب و نسب یا خاندانی وجاہت و شرافت کی بنیاد پر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ ان سب کی موجودگی میں اس کی دینداری کو انتخابی عمل میں ترجیح کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اگر کہیں موازنہ یا تقابل کا مرحلہ آ جائے تو تمہاری ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ تم دیندار خاتون ہی کا انتخاب کرو گے۔ معزز ناظرین، آئیے اب ہم ایک ایسی شریک سفر کی مزید خد و خال کا مطالعہ کرتے ہیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی روشنی میں، جن سے ہمیں انشاءاللہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کا یہ حکم یا سفارش اپنے اندر ہماری خیر خواہی اور یہی خواہی کے بہت سے پہلو مضمر رکھے ہوئے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ارشاد گرامی سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کو اللہ پاک کے ڈر کے بعد اگر کوئی بہترین چیز مل سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہے کہ وہ اس سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ مان لیتی ہے، اگر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کی مسرت کا باعث بنتی ہے، اگر وہ اس سے کوئی قسمیہ بات کرتا ہے تو وہ اسے پورا کرتی ہے، اگر وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات اس کے مال کے سلسلے میں مکمل خیر خواہی کو بروئے کار لاتی ہے، یعنی کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ترغیب والترتیب میں حافظ عبدالعظیم المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے 3 چیزیں سعادت اور خوشبختی کی علامت ہیں، اور 3 چیزیں اس کی شفاقت اور بدبختی کی نشانی ہیں۔ فرمایا، نیک بیوی، عمدہ اور کھلا گھر اور بہترین سواری اس کی خوشبختی ہونے پر دلالت رکھتے ہیں۔ نیز فرمایا، گالم گلوچ کرنے والی بے ادب عورت، خستہ حال گھر اور بری سواری اس کی بدبختی کا سامان ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں اور امام حاکم نے مستدرک میں اور ایک ہی خوبصورت ارشاد گرامی نقل کیا ہے، جس کے راوی جلیل القدر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور دیندار بیوی عطا فرما رکھی ہے تو سمجھیے کہ اس نے دین کے نصف حصے کے لیے اس کا معاون مہیا کر دیا ہے، باقی کے نصف حصے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی، ان گرامی قدر ارشادات کی روشنی میں ایک بار پھر اپنے قلوب و اذہان میں اس بات کو نقش کر لینا چاہیے کہ مال و دولت اگر حلال اور طیب ہو تو بڑی کارآمد چیز ہے، مگر بہرحال ڈھلتی چھاؤں ہے، اسے دوام قطعاً حاصل نہیں۔ حسب و نسب بھی قابل قدر حقیقت ہے اگر اس کے ساتھ مثبت اقدار زندہ ہو، ورنہ محض خاندانی وجاہت کامیابی کی قطعاً ضمانت نہیں۔
خوبصورتی اور حسن بلا شبہ کشش کا باعث ہیں، مگر کیا کیجیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گہنا جاتا ہے۔ دین اور عمل صالح ہی ایسے قابل قدر جوہر ہیں کہ جس طرح وہ خود اجلے اور نکھرے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ آدمی کو اجلا اور محبوب بنا دیتے ہیں۔ ضروری بنتا ہے کہ ہم اس کو معیار انتخاب بنائیں اور احکم الحاکمین سے اس کی توفیق کی دعائیں کریں کہ وہی دلوں کا مالک اور ان کو پھیرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔